واقعہ معراج کی حقیقت۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شاداب بلال کشمیر سے۔ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں، لیلاً تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں لے گئے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، تو اس واقعے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اسلاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی۔ تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی تعویل، کیونکہ مؤول جو ہے نا، اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گمراہ آدمی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا میں غلط سلط تعویلات کر رہا ہے وہ۔ اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جائے، لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میری قرآن کی یہ بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ، تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم۔ اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں، کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ مرد کے لیے چوٹی باندھنے کا حکم۔ کیا مرد لوگ بالوں پر چوٹی باندھ سکتے ہیں؟ علی احسن انڈیا سے۔ اگر مرد کے بال لمبے ہیں، ان کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مرد چوٹی باندھ سکتا ہے، لیکن اوپر نہیں، پیچھے کی طرف۔ میل ٹیچر لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم۔ لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم۔ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں مگر یہاں پر ٹیچر کو ایجوکیشن یا لڑکیوں کے ادارے میں پڑھانا پڑتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ محمد صاحب اتر پردیش سے۔ دیکھیں جوان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے لڑکی ہی ہونی چاہیے، اور لڑکوں کو پڑھانے کے لیے لڑکا ہونا چاہیے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ گورنمنٹ پر لازم ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی تو پھر عام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں تاکہ کو ایجوکیشن سسٹم کو جو لڑکی نہیں پڑھنا چاہتی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے لیے الگ نظام ہو، اور لڑکے جو نہیں پڑھنا چاہتے لڑکیوں کے ساتھ وہ الگ سسٹم ہو۔ اسی طرح جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جائز طریقہ ہو، تو کوشش کریں، آپ تلاش کریں کہ میل ہی کو پڑھائیں آپ، اور ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں، آپ ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی کلاسز لے سکتے ہیں۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کلاسز لے رہے ہیں، خود گھروں میں جا کے پڑھا رہے ہیں، تو کسی جوان آدمی کا لڑکیوں کو پڑھانا یا کو ایجوکیشن میں پڑھانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ باقی ارننگ جو ہے حلال ہوگی، اس لیے کہ وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے آپ کو، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے جو کما رہے ہیں وہ حرام ہو جائے گا، تو وہ حلال ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، مجبوراً آپ نے پڑھانا ہی ہے یہاں پر، تو جس حد تک نظر کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ کر اگر ہمت ہے آپ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں تو مجبوری میں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل ہر جگہ یہی سیٹ اپ چل رہا ہے، تو مجبوری میں جائز ہے۔ اور یہی حکم بیانات کا بھی ہے۔ بعض دفعہ علماء کو بلایا جاتا ہے ایسے اداروں میں جہاں میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر عالم کے لیے بھی مجبوری میں بیان کرنے کی اس لیے اجازت ہے کہ اگر علماء ایسی جگہوں پہ جا کے بیان نہ کریں تو جو ایک خیر کی بات پھیلنی تھی وہ بھی نہیں ملتی، تو وہاں بھی یہی گنجائش ہوگی کہ بھئی، لیکن اس عالم کے لیے کہ جس کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور
اس کو یہ اطمینان ہو کہ خیر اس میں انشاءاللہ غالب رہے گا. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے. مجبوری معاش کی ایک مجبوری ہوتی ہے. اب یونیورسٹیوں میں بہت سے لیکچرار ہیں، وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گے، معاش کے لحاظ سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو مجبوراً ان کے لیے پڑھانا جائز ہے اس میں. اور دوسرا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یونیورسٹی چھوڑ دیں تو معاش کے مسائل اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے تو پھر ایسا ٹیچر آ جائے گا جو بالکل ہی لبرل ہوگا، پھر ان لڑکیوں کو لڑکوں کو گمراہ کرے گا وہ. تو ایسی مجبوری میں بھی ہم ان کو گنجائش دے دیتے ہیں کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے. تو اگر چند اچھے دیندار لوگ یونیورسٹیاں چھوڑ کے نکل گئے کہ اس لیے کہ کو ایجوکیشن ہے، تو اس کی جگہ بالکل ہی بے دین لوگ آ جائیں گے، اور وہ جو اپنے لیکچر سے اور اپنی باتوں سے پھر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے کوشش کریں میل کو پڑھائیں. ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اور اپنی حفاظت بھی آپ کر سکتے ہیں تو پھر گنجائش ہے اس کی. جو آپ یعنی فیمیل میل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں آپ مجبوری میں. مسجد میں موبائل چارج کرنا کیسا ہے؟ اگر لوگ مسجد میں موبائل چارج کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ محمد زبیر بھوپال سے. مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، تو مسجد کی چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرنے کی عرف میں اجازت ہوتی ہے. جو لوگ مسجد کے لیے چیزیں وقف کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنا استعمال تو ہوگا، تو اس لیے یہ انتظامیہ کی بھی اجازت ہوتی ہے. اور جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں اصل میں تو پانی وضو کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی پی بھی لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس نے پانی وقف کیا ہے یا جس نے بھی ٹینکر ڈلوایا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو استعمال ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اس کی اجازت ہے. آپ مسجد میں جا کے اپنا موبائل، صرف موبائل چارج کرنے کے لیے نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اس دوران اگر موبائل بھی چارج کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اسپیشلی مسجد میں موبائل چارج کرنے ہی کے لیے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت. اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. احتشام صاحب مہاراشٹر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے. اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے. یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو. یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے. اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے. مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے. ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے. تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا.